اب ہماری طرف آئیے جناب. یہ تو ابھی پیغمبروں کے ساتھ دشمنی ہو گئی, نبیوں کے ساتھ دشمنی ہو گئی, اور نبیوں کیسے گمراہ کرا اور آدم کو کیسے. اب یہ ہم سب جو بیچارے غریبی میں ہیں سب گمراہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے ہے الشورى 26 221 سے لے کے 224. هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك نسيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. کیا میں تمہیں خبر کروں کہ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں؟ وہ جھوٹے گنہگار پر نازل ہوتے ہیں. وہ سماعت میں القا کرتے ہیں اور ان کی اکثریت جھوٹی ہے, اور شیطان نازل ہوتے ہیں شاعروں پر اور اپنے اکسانے والوں کی اتباع کرتے ہیں. اب کیا ہوا یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ انسان جو ہم سب ہیں, کون سے انسان پہ زیادہ شیطان کا نازل ہو جاتا ہے فوراً؟ کس پہ شیاطین نازل ہو رہے ہیں؟ کس لوگوں پہ؟ یعنی باقاعدہ جھوٹ بولنا ایک رواج بنا لیا. جھوٹ ہر بات پہ جھوٹ. السلام علیکم, کیسے ہو, کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ, حالانکہ بھوکا مر رہا ہوں, طبیعت بیمار خراب ہے, مگر الحمدللہ اللہ کا. بھائی بیمار ہو تو کہو بیمار ہوں. نہیں صاحب کیا اس کو کیا ضرورت بولتے ہیں؟ بھائی آپ نے اتنے آرام سے جھوٹ بول دیا. فون آیا کہنے گھر میں بیٹھا, کیا بولتے نہیں ہے. اب مطلب اس کو ہم جھوٹ تھوڑی سمجھ رہے ہیں. آپ یقین کریں اتنی مائنر, اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہم باقاعدہ سمجھ رہے, کوئی بات ہی نہیں ہے یہ کوئی جھوٹ تھوڑی ہے, بالکل جھوٹ ہے یہ. ہاں بات سمجھے, یہ جھوٹ ہے. یہ جھوٹ اسی طرح بڑے بول رہے ہیں ایسے آرام آرام سے آپ. تو کیوں وہ شیاطین نازل ہوئے؟ اللہ کہ هل انبئكم على من تنزل الشیاطین, ہم بتائیں, اللہ بتا رہا ہے میں خبر دوں کہ اس پہ شیاطین نازل ہیں. تنزل على كل افاك نسیم. جھوٹ بھی بولتا ہے, اور یہ کون ہے؟ گنہگار بھی ہے. خالی جھوٹ نہیں, گنہگار گناہ بھی کر رہا ہے. اور پھر ان کی سماعت میں اکثریت جو ہے وہ جھوٹ القا کرتے رہتے ہیں. اب آگے شاعر اور شعراء جو ہیں یتبع الغاوون, اور شاعر جو ہیں وہ اپنے اکسانے والوں کی اتباع کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیے شاعر, ہمارے یہاں لٹریچر کے اندر, لٹریچر اردو میں انگریزی میں کہتے ہیں لٹریچر کو, ادب میں. شاعری تو ایک سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. بغیر شاعری کے آپ ادب نہیں سمجھتے صاحب, ادب ہی نہیں معلوم آپ کو. تو یہ پوئٹری اور یہ فلسفی جتنے لوگ ہیں انہوں نے ایسی ایسی باتیں کہہ دیں جس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں شیاطین جو ہیں ان شاعروں پہ نازل ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں ہم پہ آمد ہو رہی ہے. آمد ہو رہی ہے, آمد بلیو کریں, آمد. تو یہ آمد جو ہو رہی ہے کہاں سے ہو رہی ہے صاحب؟ خود کہہ رہے ہیں وہ, اور کہہ لیں عام دنوں میں شاعری کر بھی نہیں سکتا ہوں. ذرا جب زخم ذرا زیادہ ہو جاتا ہے, جب خوب لپٹ جاتا ہوں میں, اپنی مایوسی میں لٹک جاتا ہوں, ابلیس کے پھیٹے میں آتا ہوں, تب آمد شروع ہوتی ہے. تب بری طرح نازل ہوتا ہے شیطان. بہت دوڑ آتے ہیں, شروع کھڑا کرتا ہاتھ پہ چلنے لگتے ہیں, لکھ کے لا رہا ہے. مطلب آپ لوگ مذاق سمجھ رہے ہیں, سیریسلی ہو رہا ہے یہ. میں جانتا ہوں, میرے ہیں جان میں ارد گرد کے لوگ جو شعر و شاعری سے انوالو ہیں, وہ خود بتا رہے ہیں مجھے. میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں, جو سچ ہے جو وہی بول رہا ہوں, کہ ان کی انفارمیشن انہوں نے مجھے سچ بتایا کہ بھائی میرے ساتھ یہ ہے. وہ اپنا دکھ بتاتے ہیں, زخم بتائیں, کہتے ہیں اصل میں تم کو شعر اس لیے سمجھا, تم نے ابھی جھٹکا نہیں کھایا ہے, تمہیں ابھی دکھ نہیں ملا ہے. یہ نہیں سمجھ رہا کہ ہمیں بھی دکھ ملا ہے, کیونکہ ہم ہر انسان دکھ میں, کون انسان ہے جس کو دکھ نہ ملا ہو. لیکن یہی تو پورا لیکچر ہے کہ شیطان اس دکھ کے اندر لپٹ کے کانفرنٹ کر دیتا ہے ٹروتھ کو. اسی سے تو بچنا ہے ہم نے, کہ زخم تو لگ رہا ہے, دکھ تو لگیں گے, لیکن جواب اللہ ہی اس کے رسول کو دینا ہے, رسپونڈ. یہی تو لیکچر ہے پورا, کہ شیطان آپ کو کہاں لے جا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ وہاں سے لوٹنے کا سوچ ہی نہیں رہا آدمی, وہیں سے تو نکلنا ہے باہر. تو یہ کہہ رہا ہے کہ شیاطین جو نازل ہو رہے ہیں جھوٹے پر, بہتان لگانے پر, گناہگار پر, اور جو شاعر ہیں شاعری کر رہے ہیں وہ ٹیمپٹیشن کی اتباع کرتے ہیں. اب یہ سمجھ لیے کوئی بھی شعر و شاعری کرنے والا آدمی, اس کو میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں, کوئی بھی الفاظ یا جملہ سینٹنس جو وہ بناتا ہے